میرے ساتھ تیسرے مہمان اقبالیات کے ماہر ہیں پروفیسر ڈاکٹر طاہر امید تنولی، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ تنولی صاحب بھی آپ کو معلوم ہی ہے کہ میرا برخوردار ہے اور میرے اکثر پروگراموں میں شامل رہتا ہے، اور پاکستان میں بہت چند لوگ ہیں جو ان کی طرح اس وقت عالمی مسائل جو ہے عالم اسلام کو درپیش جو سمجھتے ہیں۔ گاجی صاحب جو آپ نے فرمایا نا کہ لفظ نہیں ہے کہ نہیں ہے، کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ نرفت لا بر زبان مبارکش ہرگز مگر در اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ آپ وسلم کی زبان پاک سے لا نہیں نکلا مگر کلمہ توحید کے اندر۔ گاجی صاحب سیدنا عثمان غنی کی شان بیان کرتے ہوئے اور آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم ساتھ میں سمیٹ رہے ہیں، مولانا روم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کو ہدایت دینے کے لیے سلسلہ نبوت قائم فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بر گرفت از نار و نور صاف ساخت وہ آ گئے آ نور بر جملہ انوار تاخت، کہ اللہ رب العزت نے حق اور گمراہی کو الگ الگ کیا اور نبوت کا نور ایسا بنایا جو سب انوار پہ چھا گیا، جس نے سب انوار کو نور ہونا عطا کیا۔ نبوت کا نور وہ ہے، اور عثمان کون ہے؟ چونکہ عثمان ایارہ عین گشت نور فائز بود و ذن نورین گشت، واہ، کیونکہ عثمان اس نور کے مشاہدہ کرنے والے تھے، ان کی آنکھ چہرہ مصطفیٰ پہ تھی، ان کو فیض نور نبوت سے مل رہا تھا، سو ذن نورین بن گئے۔ واہ واہ واہ۔ یعنی ذن نورین کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں عثمان کا مقدر بنی، سبب کیا تھا کہ عثمان نور نبوت سے منور تھے، اور نور نبوت سے مستنیر صاحبزادیاں نور ہیں، دو نور دے دیے نا۔ اب دیکھیں نا، دو آنکھیں ہیں نا، دو آدمی دو آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو دونوں آنکھوں میں نگاہ نور نبوت کار فرما ہے، اس کا فیض جاری ہے ساری ہے۔ تو جو شخصیت نور نبوت کے فیضان سے دیکھ رہی ہو، اس کی ایسی زندگی ہوگی جس کے آج ہم جس سے رہنمائی لے رہے ہیں اور جس سے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ایک واقعہ پڑھا اور میں تو کانپ گیا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کا چہرہ بڑا سیاہ تھا، تو مجھے علی بن زید نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس آدمی کا چہرہ بڑا مکروہ ہو گیا ہے، کالا سیاہ ہو گیا، عجیب سا۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ حضرت علی اور حضرت عثمان کی شان میں گستاخی کلمے کہتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جو ہے مکروہ کر دیا۔ میں نے آج بھی دیکھا کہ جو صحابہ کرام کے گستاخ ہوتے ہیں، اہل بیت کے گستاخ، ان کے چہرے پر جاتے ہیں۔ بھائی صاحب سبب یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے دین کی، جب آپ دین کی بنیاد کو ہلانا چاہیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا اپنا دین مسخ ہو جائے گا۔ پروفیسر نورید کہتی ہے کہ نور سے جب آپ اپنا تعلق کیا قطع کریں گے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو باقی اندھیرا ہی بچے گا، کہتے ہیں تو پھر وہ اندھیرا ہی بچے گا۔ اچھا اب دیکھیں سیدنا عثمان کی شان یہ ہے، جب باغی بلوائی آپ پہ حملہ آور ہوئے تو آپ نے جب خطاب فرمایا تو آپ نے اپنے 10 خصائص ان کو گنوائے۔ اچھا، آپ نے فرمایا مجھ پہ حملہ نہ کرو، میں وہ ہوں جو اسلام میں چوتھا ہے، میں وہ ہوں جس کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ سرکار کی شہزادی حضرت رقیہ اس کے نکاح میں رہی، میں وہ ہوں جن کے نکاح میں سید ام کلثوم رہی، میں وہ ہوں جس نے کبھی گانا نہیں سنا، میں وہ ہوں جس نے کبھی برائی کی خواہش بھی نہیں کی، میں وہ ہوں جس نے جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اس ہاتھ کے تقدس کو کبھی نہیں بھولا، اس ہاتھ کے احترام کو، اس ہاتھ کی عظمت کو کبھی نہیں بھولا کہ یہ ہاتھ دست مصطفیٰ سے مس ہوا ہے۔ میں آپ کو گولڈ میڈل دوں گا، آپ نے جس طرح یہ لفظ کیا ہے، یہ جو ہمارے ہاں لوگ اس کو بیان کرتے ہیں نا تو عجیب لگتا ہے۔ میں وہ ہوں جس نے ہر جمعے کو غلام آزاد کیا، میں وہ ہوں جس نے کبھی بدکاری نہیں کی، میں وہ ہوں جس نے کبھی چوری نہیں کی، میں وہ ہوں جو حافظ قرآن ہوں، اگر مجھے اذیت دو گے، میں وہ جس نے مسجد نبوی یہ 10 آپ نے گنوائے، یہ 10 گنوائے، اور فرمایا اگر تم لوگوں نے مجھے قتل کیا، مجھے شہید کیا، فتنوں کا وہ دروازہ کھولو گے جو کبھی بند نہیں ہوگا، اور نہیں ہوا، اسی لیے اس کو الفتنۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے آپ کی شہادت کو، کیونکہ اس کے بعد وہ فتنے کھلے کہ آج تک امت جو ہے وہ، اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا غازی صاحب، اس میں سبق بھی ملتا ہے کہ امت کی وحدت صحابہ اور اہل بیت کے احترام کے اندر ہے۔ بالکل، جس وقت صحابہ کو نشانہ بنایا گیا، امت کی وحدت پہ وہ زد پڑی، آج تک اس کی شفا یابی نہیں ختم نہیں ہو سکی۔ تو اب ہمیں اس چیز طرف لوٹنا ہے کہ صحابہ کرام کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے اسلام کے اندر۔ اور غازی صاحب آپ دیکھیں، آپ کی شان یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا سفیر بنایا، یعنی کتنا بڑا منصب ہے۔ بالکل صحیح۔ اور آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کا موقع ہے اور اتنا نازک موقع ہے، قریب ہے کہ تلواروں سے ٹکرا جائیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخصیت کو بھیجا
جس پہ آپ کو اعتماد تھا اور جس کی مخالفین کے یہاں کریڈیبلٹی تھی، کریڈیبلٹی، وہ بھی احترام کرتے تھے. اور انہوں نے اس شخصیت کو کبھی اگنور نہیں کرنا تھا. یہاں ایک میں پھر نکتہ بھی بتا دوں بہت زبردست، وہ یہ ہے کہ 6 ہجری میں یہ ہوا صلح حدیبیہ والا، 1400 جانثار تھے، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے تو 10,000 جانثار ہیں. تو اس کو دنیا کے جتنے اسٹریٹجیز ہیں نا، وار اسٹریٹجی جو ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل تھا نا صلح حدیبیہ والا، یہ تھا اسٹوپ ٹو کانکر. اسٹوپ ٹو کانکر جنگوں میں ایک ایسا اصول ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ لگتا ہے کہ کوئی وڈرا کر رہا ہے، آپ دھیمے، آپ نیچے آ گئے، آپ یہاں تھے، آپ ذرا نیچے آ گئے، لیکن اسٹوپ ٹو کانکر کا مطلب ہے نیچے آ کے فتح حاصل کرنی. اچھا گائے صاحب، اور وہ فتح کا پھر وہ آیت بھی اسی وقت نازل ہو گئی صلح حدیبیہ پہ، یا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اچھا گائے صاحب، ہم جو بات کر رہے ہیں تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، ہاں وہ آیہ مبارکہ انا پوری سورہ فتحنا ہے. لك فتحا مبینا بھی اسی موقع پر، لیکن جو سیدھے لفظوں میں ارشاد فرمانا وہ آگے جا کے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یعنی سمجھ نہیں آئی لوگوں کو. اچھا گائے صاحب، ہم جو بات اس پہ تو پوری سورہ فتح ہے، ہم جو بات کریں ہم حضرت عثمان پہ فوکسڈ ہیں اس وقت. اچھا گائے صاحب، آپ دیکھیں حضرت عثمان نے بتا دیا کہ سفیر اسلامی مملکت کا ہوتا کون ہے. سب سے پہلے وہ ناموس مصطفیٰ کا محافظ ہوتا ہے. واہ 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 واہ، یہ نہیں بھولنا. واہ واہ، دیکھیں وہ گئے، انہوں نے عمرے تک سے انکار کر دیا. حضرت عثمان کو اتنی بڑی سعادت. بڑی قابل غور بات گائشہ میں عرض کر رہا ہوں، اسلامی مملکت کے ایمبیسیڈر کو اس کے پرسنل کنڈکٹ پہ قید نہیں کیا گیا، حضور کے ناموس پہ سٹینڈ لینے پہ قید کیا گیا. حضرت عثمان غنی کو کیوں انہوں نے روکا؟ ٹھیک، اس لیے روکا کہ جب انہوں نے کہا میں نے عمرہ نہیں کرنا، ہاں، تو انہوں نے کہا اتنا تمہاری وابستگی ہے، ادھر ہی روک لیا. ان کا پرسنل کنڈکٹ میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو اعتراض کرتے. نا نا نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلامی مملکت کے نمائندے ذات رسالت مآب کی عزت اور عظمت کے نمائندے ہوتے ہیں. اور وہ جانتے ہیں کیا اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. تاجور کی ہے، اصل ثابت کہانی ہوا یہ کہ ہے. جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس اس تاجور. تاجور. اچھا اصل اگلی بات کیا ہے راج صاحب، یہ نقطہ ہم نے نہیں بھولنا. اس ہر ریاست کے کچھ فزیکل اور کچھ میٹا فزیکل ایلیمنٹس ہوتے ہیں. اسلامی ریاست کا جو میٹا فزیکل ایلیمنٹ ہے ان میں ایک ایمان ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں. اسلامی ریاست اور اس کی پالیسی ایمانی بنیادوں پہ کھڑی ہوتی ہے. اگر دیکھیں تو عثمان غنی بہت شکریہ.